تھا کہتے اس ولیمے میں محلے کے عالمہ گئے کہتے دعوت دینے کے بعد، اب جانا چ پڑتا نہیں، محلے کا آدمی ہے جانا چ پڑتا، گئے اب لائن پہ کھڑے، پیچھے سے ایک آدمی آیا، کون معلوم ہے، سمجھو گاؤں کا محلے کا منسٹر ہے، انہیں کونسلر ہے انہیں۔ اب کیا کرتے معلوم ہے، مولانا کو چھوڑ کر کے ان کو پہلے بلایا جاتا، مولانا لوگ لائن میں کھڑے، ان کی پرواہ نہیں ہے، ان کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ اب انہیں کونسلر وہاں سے گیا تو آؤ بھی جلدی آؤ، یہ لے کے آؤ بھی، ملاقات کرو، ایسا کرو ویسا کرو، فلاں ڈھکا ایسا ویسا۔ کونسلر کو بلا کر کے ان کو عزت، ان کو گلے میں ہار ڈال دیا، ان کو بازو لے کر کے ایسے ویسے کاما کر لیا۔ اب مولانا بیچارہ کھڑے دیکھ رہے، تماشا دیکھ رہے، دل میں کیا سوچ رہے معلوم ہے، دل میں کیا سوچ رہے معلوم ہے، اے اللہ ہم تو تیرے نائب ہیں، تیرے اللہ کے رسول کے نائب ہیں، ہم تو نائب رسول ہیں، 8 سال 10 سال 5 سال مدرسے کی دال روٹی توڑ کر کے، دال روٹی کھا کر کے، وہاں سے پڑھ کر کے یہاں آئے ہیں، آج دیکھو یا اللہ اس دنیا دار کی عزت ہے، ہماری عزت نہیں ہے۔ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے وہ، اور جس محفل میں اگر کھڑے کھڑے کوئی عالم ایسا سوچتا ہے نا تو پھر وہاں رحمتیں نازل نہیں ہوتی، وہاں رحمتیں نازل نہیں ہوتی بلکہ زحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ اب ویسے وقت میں اس عالم کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، بار گئے سے اس کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے، اے میرے محبوب کے دین کی اشاعت کرنے والے، اے میرے محبوب کے نائب، سن تجھے یہاں عزت نہیں ملی تو کیا ہوا، یہ بڑے بڑے منسٹر، یہ بڑے بڑے کونسلر، یہ بڑے بڑے لاہر، یہ بڑے بڑے پروفیسر، یہ بڑے بڑے لیکچرر، یہ بڑے بڑے وکیلا، یہ بڑے بڑے ججا کل قیامت کے دن لائن سے کھڑے ہو جائیں گے اور تم کو سب سے پہلے بلا کر کے عزت دے دی جائے گی، وہاں پر تمہاری عزت ہوگی۔ آج یہاں عزت ہے تو ان کی ہو جانے دو، کل قیامت کے دن ان کو کھڑا کیا جائے گا اور تم کو سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ تو تم یہاں کی فکر مت کرو، جب تم مدرسے میں جا کر کے داخلہ کیے تھے نا تو تم دنیا کو بھول جاؤ اور آخرت کو یاد کر کے اپنی زندگی گزار لو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عالم کے دل میں وہ صبر ڈالتا ہے، عالم کے دماغ میں وہ صبر ڈالتا ہے۔ آج ایک آدمی 40,000 روپیہ کماتا ہے پھر بھی اس کو بس نہیں آ رہا، 50,000 کماتا پھر بھی اس کو بسا نہیں رہا ہے، کبھی جورو مدد میں ٹنٹا ہو جا رہا ہے، کبھی گھر میں ٹنٹا ہو جا رہا ہے، کبھی جھگڑے ہو جا رہے ہیں، ابے میں اتنا کما رہا ہوں پھر بھی میرے کمائی میں برکت نہیں۔ ایک عالم دن 5,000 کما رہا ہے پھر بھی سکون کی زندگی گزار رہا ہے، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دل و دماغ میں وہ صبر عطا کیا، اللہ نے وہ ڈال دیا ہے۔ آج تجھے غریبی ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ غریبی امیری کا صدقہ نہیں، میرے حبیب کا صدقہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تم صبر کرنا، صبر کے ساتھ زندگی گزار لینا، میں تجھے مقام عطا فرما دوں گا۔ میں صرف یہ واقعہ اس لیے بولا یارو کہ کوئی بھی عالم ہو ان کی عزت کرنا ضروری ہے، ان کا ادب کرنا ضروری ہے، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، معاشرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں، آپس میں جھگڑے کسے نہیں ہیں، آپس میں پنچایت کسے نہیں ہے۔ اس سے پہلے میرے استاد کا ایک میسج آیا، کیا معلوم ہے کہ وہ میسج آنے کے بعد کیا ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں مولانا فیروز کل میرے چچا کا انتقال ہو گیا، چچے رضاد بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا دنیا سے تو سب کو جانا ہی ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے، سب آئے ہیں جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں ویسی بات نہیں ہے، ہم دونوں کی دوستی بہت زبردست دوستی تھی، ہمارے گھر میں جھگڑے تھے۔ دیکھو کیا بولے معلوم ہے، آپس میں میرے والد ان کے والد جھگڑتے تھے، آپس میں بہت کھارا کھوٹا سنایا جاتا تھا، لیکن ہم ایک عالم ہونے کے اعتبار سے نہ تو کبھی ان کے والد سے دشمنی رکھی نہ کبھی ان کے بیٹے سے دشمنی رکھی۔ تو جو عالم ہوتا ہے نا، جو صحیح علم پڑھ کے آیا ہے، میں ہر عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو صحیح علم پڑھ کے آیا ہے نا، وہ گھر کے جھگڑوں کو بالائے طاق رکھ کر کے نبی کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے، شریعت کا کام کرنا چاہتا ہے وہ۔ اور خاص کر کے میرے دوستو، جب آپ ایک عالم کی عزت کریں گے، جب آپ عالم کو، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کسی نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، زندے پن میں تو دور کی بات، خواب میں بھی ہم کو نہیں دکھتے، خواب میں بھی نہیں دکھتے، کہیں کو بولو
یہ گنہگارہ ہمارے دن رات گناہوں میں گزرتا، دن رات یہ جھوٹے باتیں، چغل خوریاں، غیبتاں، زنا، چوری، ڈکیتی، سب ہمارے اندر. کہاں اللہ کے رسول تشریف لاتے؟ بولو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے میری امتیو، میرا تم دیدار نہیں کر سکتے نا، میرا دیدار نہیں کر سکتے نا، تو کیا کرنا معلوم ہے؟ من زار عالما فقد زارنی، جس نے ایک عالم کی زیارت کی اس نے نبی کی زیارت کی. من صاف عالما فقد صافنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے نبی سے مصافحہ کیا. یہ چانس دیا ہے تو ہم کو عالم کے اس کے کردار کو دیکھ کر کے، اس کے علم کو دیکھ کر کے اس کی عزت کرنا ضروری ہے. خیر، حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے اور ان کی جگہ پہ کن کو بھیجا گیا معلوم ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا. ولی ہوتے ہیں، عالم ہوتا ہے. اور آج کل کے عالموں میں اور پہلے عالموں میں فرق بہت ڈفرینٹ ہے. آج کا عالم ہوتا ہے، پہلے کا عالم صرف نہیں ہوتا تھا. اب یہ یہاں پر ایک بازو یہ گھر بنایا ہے نہیں، کیا بولتے اس کو؟ خانقاہ. ہاں ماشاء اللہ، سن کے بڑا اچھا لگا. خانقاہ کا مطلب سمجھے کبھی آپ لوگ؟ خانقاہ کا مطلب سمجھے کبھی؟ چار دیواری کھڑا کر دیے، خان کا نام رکھ دے لیے، سے خانقاہ نہیں ہو جاتا. خانقاہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑا جائے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا جائے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی کے اوپر درود پاک پڑھا جائے. جہاں پر ہفتے میں 1 یا 2 دن سب کو لے کر حلقۂ ذکر کیا جائے، جہاں پر بیٹھ کر کے پیر و مرشد کے دامن کو تھاما جائے، جہاں پر بیٹھ کر کے اپنی آخرت کو سنوارا جائے، جہاں پر بیٹھ کر کے خوف خدا دل میں ڈالا جائے، جہاں پر بیٹھ کر کے نبی کیا ہے وہ بتایا جائے، جہاں پر بیٹھ کر کے یہ بتایا جائے کہ دنیا میں تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو، اس جگہ کا نام خانقاہ ہوا کرتا ہے. اور جب کوئی پہلے عالم ہوا کرتا تھا نا، جب کوئی پہلے مدرسے میں پڑھ کے آتا تھا نا، تو ڈائریکٹ امامت کے لیے نہیں بھیجا جاتا تھا، ڈائریکٹ مدرسے میں پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا جاتا تھا. کیوں معلوم ہے؟ خانقاہ میں بھیجا جاتا تھا. خانقاہ میں بھیجا جاتا تھا. پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، خانقاہ میں بھیجا جاتا تھا. پوچھا گیا کہ پہلے علم پڑھنے کے بعد آپ مدرسے میں کیوں نہیں بھیجتے تھے پڑھانے کے لیے؟ آپ مسجدوں میں امامتی کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے تھے؟ دین کا تبلیغ کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیج دیتے تھے؟ تو کیا بتاتے ہیں معلوم ہے؟ بڑے بڑے بزرگان دین کا قول ہے کہ وہاں پر کتاب پڑھ کے عالم ہوا ہے. وہاں پر مدرسے میں گیا، کتاب پڑھا، پڑھنے کے بعد عالم ہوا. اب خانقاہوں میں کتاب نہیں پڑھایا جائے گا بلکہ دل سے پڑھایا جائے گا. اس کے دل کو صاف کیا جائے گا، اس کے دل کو دھولا جائے گا. اور جب دل پاک ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، پھر اپنی طرف سے وہ حکمتیں عطا کریں گے. جب علم اور حکمت آپس میں مل جاتے ہیں تب جا کر کے دین کا صفہ سالار ہوتا ہے، تب جا کر کے دین کا بڑا عالم ہوتا ہے وہ، تب جا کر کے دین کا صحیح کام کر سکتا ہے وہ، ورنہ صرف عالم بن کر کے دین کا کام صحیح سے نہیں کر سکتا. وہ کیا کر سکتا ہے معلوم ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دیو، حج ادا کرو. جو صرف مدرسے میں پڑھ کے آتا ہے نا، انہیں کیا بولتا معلوم ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دیو، حج کرو. قبر ہے، موت ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، مرنے کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے. اتاج بتاتا وہ دیکھو، جو ڈائریکٹ پڑھ کے آتا. لیکن جو خانقاہوں میں بیٹھ کے آتا ہے نا، وہ بتاتا نہیں ہے نماز پڑھو بول کے، وہ روزہ رکھ کر کو بتاتا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ ان کے دل کو دیکھ کر کے، ان کے دل کو دھو کر کے وہ ان کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ میں تجھے صرف یہاں سے تیرے جنتی ہونے کے لیے نہیں بھیج رہا، تو جنت میں چلے جائے، میں صرف تیری جنت کی گارنٹی کے طور پر تجھے نہیں بھیج رہا ہے. تو جہاں جہاں جائے گا سب کو تو جنتی بنائے گا، میں تجھے یہ بنا کر کے بھیج رہا ہوں. وہاں سے وہ ملتا ہے اور مدرسوں سے صرف علم ملتا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے.
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔